السلام علیکم فرینڈس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جناب یارہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسپیشل ریسیپی گوبھی گوشت کی، جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے چینل کی طرف کچن میں۔ تو یہاں پر کچن میں ہم آ چکے ہیں۔ یہاں پر میں نے لی ہے ایک پلیٹ چھوٹی سائز کی، اس کے اندر جو ہے وہ میں مسالہ جات شامل کروں گی۔ مسالے جو ہیں وہ آپ لوگ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق حسب ضرورت ڈال لیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں شامل کروں گی ایک جو چمچ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک، اور ہاف جو چمچ ہے وہ میں اس کے اندر اور ڈالا ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا جناب 1.5 چمچ۔ تو 1.5 چمچ جو نمک ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ گوبھی جو ہے وہ 1.5 کلو ہے، اور جو چکن ہے وہ ہے 1 کلو۔ تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے خشک دھنیا پسا ہوا تھا، ویسے آپ گھر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن میں نے بازار سے ہی پسا ہوا منگوایا ہے۔ تو یہاں پر 1 چمچ جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی گرم مسالہ، یہ بھی بازار کا پسا ہوا ہے، آپ گھر میں بھی پیس سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لال مرچیں جو ہیں وہ پسی ہوئی اویلیبل ہوں تو آپ پسی ہوئی شامل کر دیں، اور اگر آپ کے پاس دادر مرچیں ہوں تو پھر آپ وہ شامل کر دیں۔ دادر مرچیں جو ہے میں ویسے مرچوں کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم رکھتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ سبز مرچ زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اور 1 چمچ ہلدی شامل کروں گی، اور 1 چمچ ہی کالی مرچ شامل کروں گی۔ یہاں پر جناب یارہ میں نے لیے ہیں ٹماٹر 2 عدد، اور ادرک اور لہسن جو ہے یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی۔ ہری مرچیں، پیاز، اور 1 کلو چکن۔ پیاز جو ہیں وہ 2 عدد ہیں، اور ہری مرچیں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 3 سے 4 عدد ہیں۔ اور مسالہ جات جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر دوں گی گوبھی دھونے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم ایک اپنی پیاری سی خوبصورت سی کڑھائی لیں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنی ریسیپی کو شامل کریں گے، اور پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کریں گے۔ ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے پیس لینا ہے۔ تو پیس کے اس کو پیسٹ بنا کے نا تو پھر آپ نے اس کے ہانڈیا کے اندر شامل کرنا ہے، اور ادرک اور لہسن کو اچھی طرح سے بنائی کیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تھوڑی ویڈیو جو ہے تھوڑی ڈرٹی سی بنی ہے، لیکن اسپیس کم تھی میرے پاس۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے جو گرائنڈر تھا اس کے اندر میں شامل کروں گی ٹماٹر اور ہری مرچیں، اور جن کا میں پیسٹ بناؤں گی۔ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے، پانی آپ نے زیادہ نہیں شامل کرنا، بالکل تھوڑا سا کرنا ہے، اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ اور یہ تقریباً آپ اس کو 2 منٹ چلائیں گے نا تو اس کا اچھا سے پیسٹ بن جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے لی ہے جناب ایک پیاری سی کڑھائی۔ ظاہر ہے جس برتن میں ہم پکاتے ہیں وہ پیارا ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے آئل شامل کیا ہے، تو اس کے بعد میں یہاں پر پیاز شامل کروں گی۔ پیاز کے بغیر تو کوئی ہنڈیا بن ہی نہیں نہ سکتی۔ ظاہر ہے ہر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا چیز ہو سکتی ہے، تو ہمیں ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیاز جو ہے ہم ان کو براؤن کریں گے، گولڈن کریں گے، تو اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے۔ چکن کی جو ویڈیو تھی وہ اسکپ ہو گئی تھی تھوڑی سی، تو میں شوٹ نہیں کر پائی، تو میں نے چکن اس کے اندر شامل کیا ہے۔ اور چکن کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے، اور جو اسپیشلی آپ کا جو لیگ پیس ہوتا ہے نا اس کو آپ واش کر کے تو اس کو کٹ لگا لیا کریں، تاکہ جو اچھے سے ہے وہ بن جائے۔ یہاں پر ہمارا جو چکن ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوگا ہماری طرف سے، آپ لوگ ہمیں پیار دیں گے، اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ریسیپیز لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اندر مسالہ جات شامل کیے ہیں۔ مسالے جو تھے وہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ جو مسالے ہیں میں نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں۔ کوئی آپ کا باہر کا مسالہ اسپیشل نہیں ہے، وہی آپ کے گھر کے مسالے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا ادرک اور لہسن کا، اور ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ تھا اس کو میں نے اس کے اندر شامل کیا۔ یہاں پر آپ نے لہسن اور ادرک کی بھنائی اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ کچا رہ جائے نا
تو بہت ہی ہنڈیا کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ہنڈیا مزے کی بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو بھون لیں گے تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جو آپ نے ٹماٹر اور مرچوں کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے، اور پھر اسے جو ہے وہ اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو تب اس کے اندر شامل کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ ہماری جو کڑھائی ہے وہ نیچے سے لگنے لگ گئی ہے، تو جب آپ کو لگے کہ سالن لگنے لگ گیا تو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اور پانی جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر نہ شامل کریں، کیونکہ جو چکن ہے نا وہ پانی سے ذرا گلنے میں ٹائم لگ لیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہماری آلموسٹ بھنائی ہو رہی ہے، ڈن ہونے والی ہے بس۔ یہاں پر آپ نے تقریباً 4 منٹ اس کی بھنائی کرنی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بنائی ہے وہ ڈن ہو چکی ہے، اور یہاں پر میں اس کے اندر اپنی گوبھی شامل کی ہے۔ تو گوبھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ تقریباً اس کو آپ نے 10 سے 12 منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے، تاکہ جو گوبھی ہے نا وہ اس کے اندر پانی کوشش کریں کہ نہ شامل کریں۔ اب فلیم جو ہے وہ آپ لوگ لو کر لیں، زیادہ ہائی نہ کریں، کیونکہ ہائی رکھیں گے تو جو ہے وہ نیچے سے جل جائے گی۔ یہاں پر جو ہے ہم نے بھنائی کر لی ہے، 12 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب میں اس کو جناب دم لگاؤں گی۔ تقریباً آپ نے جو ہے یہاں پر اس کو 10 منٹ کے لیے دم دینا، بالکل دم والی آنچ پہ، ہلکی آنچ پہ۔ یہاں پر جو ہے ہمارا گوبھی گوشت وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لک۔ تو بہت ہی مزے کا، بہت ہی ڈیلیشیس بنا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔